الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 7 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری تربیت فرمانے والے، اے ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے کے جانے والے، اے ہمیں اوج کمال تک لے کے جانے والے، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہرگز ٹیڑھا نہ فرما دینا تو ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت کی دولت عطا فرما دی ہے۔ الحمدللہ تعالی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے رحمت کے خزانے۔ وہاب، ایسا وہ کریم کہ جو بغیر استحقاق کے کسی کو عطا فرما دے۔ یہ 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک کسبی ہوتی ہے، ایک وہبی ہوتی ہے۔ کسبی اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ قوت قدسیہ سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت کسبی ہے اور ایک ولایت وہبی ہے۔ ولایت کسبی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، ہمت اللہ ہی عطا فرماتا ہے، توفیق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، جس طرح بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کی پہلی زندگی اچھی نہیں تھی، بڑی ہی قابل اعتراض زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کے اسم گرامی قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم و توقیر کی تو رب کائنات نے اس کے صلہ میں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کو اپنا قرب عطا فرما لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ پھر وہ بشر کہ جو پہلے نہایت ہی افسوسناک زندگی بسر کر رہے تھے، گناہ آلود زندگی بسر کر رہے تھے، اب رب کائنات کے اتنے محبوب ہو گئے، اتنے محبوب ہو گئے کہ ایک کمہار تھا گدوں والا، وہ اپنے گدوں پہ کچھ چیزیں لاد کر مختلف جگہ لے کے جایا کرتا تھا اور عموماً ایک راستے سے جایا کرتا تھا۔ میں نے پڑھا تذکرۃ الاولیاء میں کہ وہ گدوں والا جو تھا وہ ایک دن رونے لگا۔ کسی شخص سے پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس سے کہا کہ اس بازار، اس گلی میں سے یا سڑک میں سے جہاں سے میرے گدھے گزر رہے تھے، انہوں نے لید کر دی ہے، میں اس لیے رو دیا ہوں۔ تو شخص سے پوچھا کہ لید کرنا کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے کہ بندہ لید دیکھ کر رونا شروع کر دے؟ کہنے لگا نہیں، سبب یہ نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ اس گلی یا اس راستے یا اس بازار سے گزر کر بشر حافی جنگل کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حافن عربی کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، یہ ننگ پیرا، حافن ننگ پیرا۔ تو بشر حافی جب ان کو پروردگار عالم جل وعلا کی جانب سے توبہ کی قبولیت کا پیغام ملا تھا تو ننگے پاؤں تھے۔ انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ میں پوری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا، وہ جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو شخص نے گدوں والے نے بتایا میرے گدھے اس راستے میں کبھی بھی لید نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی اس راستے سے گزرتے ہیں، میرے گدھوں نے لید کر دی ہیں، مجھے یقین ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعی بشر حافی فوت ہو گئے تھے۔ گویا میں آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں عراق میں، گویا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ سبب کیا بنا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر کی تعظیم کی تھی، رب کائنات جل وعلا نے ان کا مرتبہ بلند فرما دیا۔ توفیق اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس ولایت کو کہتے ہیں کسبی۔ وہ بھی وہ ولایت ہوتی ہے کہ بندہ کو کام کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ویسے ہی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے، جس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو، کہ وہ پیدا ہی ولی ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو وہابن ولایت عطا فرمائی۔ تو وہاب وہ ذات بابرکات جو کسی کو بغیر استحقاق کے عطا فرما دے، کہ یہ نہیں کہ اس کا وہ حق بنتا تھا اس لیے اس کو دیا، نہیں، حق بھی نہیں بنتا، وہ عطا فرمانے والا۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، تربیت فرمانے والے، ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے کے جانے والے۔ رب کا معنی کسی کی استعداد ازلی کے تحت اسے اوج کمال تک لے کے جانا۔ اے ہمیں اوج کمال تک لے کے جانے والے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آخر وقت تک ایمان کی دولت عطا فرمائے رکھے، وگرنہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، کتنے وہ لوگ تھے جو میرے نبی کے صحابی تھے، لیکن جب زکوٰۃ کا انکار کیا کافر ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں، یعنی ان کی فوج کے ہاتھوں وہ قتل کر دیے گئے، مرتد مارے گئے، حالانکہ پہلے صحابی تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی کے ایمان کا برباد ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی۔ شیطان کی مثال کتنی بڑی ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو تو نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ تعالیٰ میرے کریم پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، صراط مستقیم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی، یہ تیری عطا ہے۔ تو مولا اس عطا کو واپس نہ لینا، ڈرتے رہنا چاہیے، لا تزغ قلوبنا، ہرگز ٹیڑھا نہ کر دینا ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اور رحمت کے خزانے سے ہمیں عطا فرما، یعنی یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں ضرور تو عطا کرے، بلکہ یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کی، کس کی جرت ہے کوئی عبادت کر سکے جب تک میرا اللہ توفیق عطا نہ فرمائے۔ اگر ہم نے کوئی نیکی بھی کی ہے تو تیری عطا فرمودہ توفیق سے کی ہے، اس لیے تو ہمیں عطا فرما اپنی رحمت کے خزانوں سے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، کتنی پیاری دعا رب کائنات نے ہمیں سکھا دی ہے۔ سکھانے والا خود خالق کائنات ہے، اس سے ہمیں احساس دلایا کہ میرے حضور یہ دعا مانگتے رہا کرو، مولا تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کہیں ٹیڑھ نہ کر دینا، صراط مستقیم پہ رکھنا۔ انجام کار اصل بات ہے کہ کسی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ولی بلم بعورا، آخر وقت آ کے ہلاک و برباد ہو گیا تھا۔ کتنے وہ گناہ گار کافر تھے جن کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس پہ شک نہیں، انک، بے شک تو، جامع الناس، سارے انسانوں کو جمع فرمانے والا ہے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا قیامت پر، آخر پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم جانتے ہیں بے شک تو سب لوگوں کو، سب انسانوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ مولا تعالیٰ گویا ہمیں بھی جمع فرمائے گا نا، تو ہمارا حشر کن کے ساتھ کرنا؟ جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے پیارے بندے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے وعدے کو تبدیل نہیں فرماتا، جو وعدہ وہ فرما لیتا ہے اسی کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں دعا سکھائی، تم یہ دعا مانگو، ہمیں دعا سکھائی، تم یہ دعا مانگو، کیا ہوگا؟ میں دعا کو قبول کر لوں گا۔ بولا یہ تو نے وعدہ فرما لیا دعا کی قبولیت کا، اگر تو نے قبول نہ فرمانا ہوتا تو ہمیں تو دعا کیوں سکھاتا؟ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مظلوم رحمۃ اللہ نے کبھی ارشاد فرمایا تھا، جب تم مؤذن کی اذان سنو نا تو جو کچھ مؤذن کہتے ہیں وہی تم کہتے چلے جاؤ، یعنی مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، تم بھی کہو، وہ شہادتین گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، میرے نبی کی رسالت کی، تم بھی گواہی دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آخر تک اذان جب مکمل ہو چکے پھر میرے نبی نے فرمایا تم مجھ پر درود و سلام بھیجو، حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم پھر مجھ پر کیا کرو؟ درود و سلام بھیجو، اور درود و سلام بھیجنے کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرو، حدیث مبارکہ ہے، میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ ایک مقام ہے،
جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں میں مصطفیٰ وہ ہوں کہ جس کو مقام ملے گا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو اب ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے اللہم رب هذه الدعوۃ، اے ہم وہ رب جو اس دعوت کا رب ہے، والصلاۃ القائمہ اور نماز کے ادا کرنے کا ذکر کیا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کریم کو وسیلہ بھی عطا فرما اور فضیلت بھی عطا فرما، وبعث مقام محمود للذی وعدتہ، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، ورزقنا شفاعت یوم القیامہ، مولا تعالیٰ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ یہ میں نے لمبی چوڑی بات اس لیے کی ہے، دعا کیا مانگی؟ حضور کی شفاعت ہمارا، ہاں کہہ دیجئے، حضور کی شفاعت ہمارا، بلند آواز سے کہیے نا، حضور کی شفاعت ہمارا مقدر فرما، حضور کی شفاعت ہمارا۔ میرے نبی نے کیا وعدہ کیا؟ جو میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ کہہ کے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعہ، یہ دعا مانگ کر ہم نے ان کی شفاعت مانگی۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ انک لا تخلف المیعاد، مولانا جو تیرے نبی نے وعدہ کیا حقیقت میں تو نے وعدہ کیا ہے، وعدہ جو نبی نے کیا اپنی مرضی تو کیا نا، تو نے وعدہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم نے تیرے نبی کے لیے وسیلہ مانگ لیا، اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ جو وسیلہ مانگے گا میں قیامت کے دن کی شفاعت کرواؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ہم نے وسیلہ مانگ لیا، اب ان کی شفاعت ہمارا مقدر بنا دے۔ بیان ہی اسی طرح یہاں ہے کہ اللہ نے دعا سکھلائی، یہ دعا مانگو، اور دعا مانگ کے یہ عرض کرو مولا تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، دعا کو قبول فرما کے ہمارا حشر اپنے محبوب بندوں کے ساتھ فرمانا۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امتوں کے لیے۔ معاذ اللہ میں کون کمینہ، میری کیا جرت کہ میں اپنے رب کو کہوں اے اللہ وعدہ پورا کر، تو وہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدہ پورا کر، میری جرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا تو مجھے یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، حالانکہ وہ کرتا بھی تو نہیں ہے نا، وہ خود فرما رہا ہے تو یہ کہہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب کائنات جل وعلا بے شک تو جزا و سزا کے لیے سارے انسانوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔